کو بھی جانتا ہوں، معنی کو جان کر پڑھتا ہوں، اس سے مسلمان کہتے ہیں۔ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب علیہ رحمہ غیر منقسم ہندوستان کے بڑے مفتی اعظم تھے۔ اس وقت اس ہندوستان کے 7 ٹکڑے ہیں، جب بھی ایک تھا تو اس وقت وہ مفتی اعظم تھے۔ ان کے ارشادات میں سے اگر کوئی کلمہ پڑھ لیتا ہے لیکن اس کو معنی یاد نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ کیا پڑھ رہے ہیں وہ؟ سمجھ کے پڑھے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جب اس معنی کو سمجھ کر پڑھے گا تو زندگی اس کی توحید پر ہی گزرے گی، کبھی وہ شرک کر نہیں سکتا۔ اور جس معنی سمجھے بغیر پڑھے گا نہ جانے کب شرک و بدعت میں مبتلا ہو جائے۔ ایسے ہی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ کر پڑھ لیتا ہے تو دنیا میں کتنے لوگ آئیں گے؟ اب تک بھی بہت آئے جنہوں نے رسول ہونے کا دعویٰ کیا۔ خود حضور کی زندگی میں 2 آدمیوں نے دعویٰ کیا تھا، اس کے بعد کتنے آئے؟ لیکن جس نے سوچ سمجھ کر پڑھا ہو محمد رسول اللہ، وہ کبھی ماننے کو تیار نہیں ہوگا۔ اور بغیر معنی پڑھے ہوئے اگر کسی نے پڑھ لیا یہ کلمہ تو ان کا فتویٰ ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ کلمہ پڑھنا نصیب ہوتا ہے اسی کو جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اس کلمے کے پڑھنے والے کو مسلمان اور اسی کو ایمان والا بھی کہتے ہیں۔ تو بعض ایسی چیزیں جو خدا کے علاوہ اور کہیں سے نہیں ملتی، ان میں سے ایک چیز ہے ایمان۔ اگر اللہ تعالیٰ ایمان نہ دے تو ایمان کہیں سے ملتا نہیں۔ قرآن کریم میں 28 پیغمبروں کے نام ہیں، یا کم زیادہ کچھ کہتے ہیں، اس لیے کہ بعض نام کچھ ایسے ہیں۔ تو بہرحال جتنے پیغمبر ہیں ان کا تذکرہ ہے، ان میں ایک ہے نوح علیہ نبی علیہ السلام۔ ان کا کام نبوت کا کام 950 سال کا بتایا جاتا ہے۔ وہ خود قرآن کریم بتا رہے ہیں 950 سال تک انہوں نے دین کی دعوت دے دی، خدا کا پیغام خدا کے بندوں تک پہنچایا۔ لیکن حال یہ ہے کہ ان کی بیوی کافرہ، ان کے 4 بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹے کا نام ہے کنعان، وہ بھی کافر۔ تو کون آدمی یہ تصور کر سکتا ہے، دشمن بھی نہیں کہہ سکتا کہ نوح علیہ السلام سب کو دین کی دعوت دیتے تھے، اپنی بیوی کو دعوت نہیں دے دی، اس وجہ سے وہ کافرہ رہی۔ کوئی آدمی جرات نہیں کر سکتا ہے۔ نوح علیہ السلام کی دعوت کا انداز کبھی اونچی آواز سے، کبھی آہستہ سے، کبھی کھڑے ہو کر، کبھی بیٹھ کر، کبھی جماعتوں میں جا کر، کبھی تنہا ایک ایک کو پکڑ کر کہتے ہیں۔ لیکن حال یہ کہ گھر میں بیوی کافرہ ہے، بیٹا ایک کافر ہے، تو کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا ہے کہ نوح علیہ السلام سب کو بتاتے تھے، لیکن بیوی کو ایمان نہیں بتایا، اس وجہ سے اس نے ایمان نہیں لایا۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے اس میں؟ کیونکہ وہ پیغمبر ہیں، پیغمبر شفیق ہوتے ہیں، پیغمبر سب سے زیادہ شفیق، خدا کے بعد شفیق، ساری مخلوقات پر شفیق وہ ہوتے ہیں پیغمبر علیہ السلام۔ پھر سارے انسانوں پر شفقت، پھر اپنے اہل خانہ پر اور شفقت، پھر جن پر آپ کا حق ہے ان کی اور شفقت ہے۔ بیوی کا آپ پر حق ہے، ان کے لیے کتنے تڑپے ہوں گے، کس انداز سے اس کو سمجھایا ہوگا، اور جیسا پیغمبر سمجھائے ایسا کوئی سمجھا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو ہر ایک طاقت جو انسانوں کو دی، ہر انسان کو جو طاقت دی ہے، ہر انسان سے زیادہ طاقت، بلکہ پوری انسانیت کی مجموعی طاقت سے بھی زیادہ طاقت ایک ایک پیغمبر کو ملی۔ تو سمجھانے کی طاقت بھی بعض لوگوں میں بہت اچھی صلاحیتیں رہی ہے،
بہت ایسے لوگ گزرے ہیں جو سمجھا سکتے تھے، سمجھایا ہے، لیکن سمجھانے کی جو طاقت پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، ایسی طاقت کسی کو نہیں ملی ہے۔ نوح علیہ السلام سے زیادہ سمجھانے والا کون ہو سکتا تھا؟ لیکن خدا کو منظور نہیں تھا، ان کی بیوی نہ سمجھ پائی، اس نے کلمہ نہیں پڑھا۔ کیا تکلیف میں مبتلا رہے ہوں گے نوح علیہ السلام عمر بھر بیوی کے کافر رہنے پر، کیونکہ نوح علیہ السلام کو اچھی طرح معلوم ہے یہ اگر کافر ہونے کی حالت میں مرتی ہے تو مرنے کے بعد ہی سے عذاب شروع ہوگا۔ مرتے وقت والنازعات غرقا، پہلے تو روح ہی بہت سختی سے نکالی جائے گی، کافر ہونے کی وجہ سے روح ہی بہت سختی سے، پھر آگے قبر میں سختیاں، پھر آگے حشر میں سختیاں، پھر پل صراط سے نیچے گر کر جہنم میں گرنا، پھر جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا۔ دو آدمیوں کے لیے اللہ نے اعلان کر دیا ہے، اگر ایمان لائے بغیر کافر مرتا ہے کفر ہی کی حالت میں تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ ایسے ہی ایک انسان جو اعمال تو سارے کرے اچھے، نمازیں پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، حج کرے، مگر شرک کرے تو شرک سے توبہ کیے بغیر مر گیا ہے تو نمازیں پڑھنے کے باوجود، روزہ رکھنے کے باوجود، حج کرنے کے باوجود، مسجدیں تعمیر کرنے کے باوجود، مدرسے چلانے کے باوجود ہمیشہ جہنم میں رہے گا شرک کی وجہ سے۔ تو دو آدمی رہیں گے ہمیشہ جہنم میں، ایک کافر اور مشرک۔ نوح علیہ السلام کو معلوم ہے میری بیوی ہمیشہ جہنم میں رہے گی، اور جہنم کے عذابات نوح علیہ السلام کے ایسے جیسے دیکھے ہوئے تو ان بیچاروں پر کیا گزری ہوگی۔ میری بیوی مرتے وقت ہی اس پہ عذاب شروع ہوگا، پھر آگے کیا ہوگا، آگے کیا ہوگا، آگے کیا ہوگا۔ بل اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں، ان کا آرام کیسا آرام ملا ہوگا۔ ان کو معلوم ہے میری بیوی کو آگے ان مراحل سے گزرنا ہے۔ ایسے ایک پیغمبر لوط علیہ السلام، ان کی بیوی بھی کافرہ۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔ اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتے ہیں، ذرا سوچو، نوح علیہ السلام پیغمبر، ان کی بیوی کافر ہونے کی وجہ سے جہنم میں، لوط علیہ السلام پیغمبر، بیوی کافر ہونے کی وجہ سے جہنم میں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے ہاں ان کے خاوند پیغمبر ہونے کی وجہ سے کوئی سفارش نہیں ہے۔ قیل ادخلا النار مع الداخلین، ان سے کہا جائے کہ جہنمیوں کے ساتھ تم بھی جہنم میں جاؤ۔ کیا تکلیف رہی ہوگی ان بیچاروں کو، کیا پریشانی رہی ہوگی۔ تو کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ان کو سمجھانا نہیں آیا، اگر وہ سمجھاتے تو یہ مان جاتی ہے، ایمان لاتی ہے۔ سمجھایا، لوط علیہ السلام نے بھی سمجھایا، لیکن اللہ کو دینا نہیں تھا ان کو ایمان۔ وہ علیہ السلام کے سمجھانے کے باوجود بھی ان کی بیوی ایمان نہیں لاتی ہے، ان کا بیٹا کنعان نام کا ایمان نہیں لاتا ہے، اور لوط علیہ السلام کی بیوی وہ بھی ایمان نہیں لاتی۔ پھر پیغمبروں کو ایک بڑی طاقت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، دعائیں مانگتے ہیں۔ عام مسلمان بھی کوئی دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ کو کبھی خالی نہیں بھیجتے، کبھی خالی نہیں بھیجتے۔ قرآن شریف میں اللہ جل شانہ و ارشاد مبارک ہے، تم دے دو اس کو جو مانگے، مانگنے والے کو تم السائل، سائل کو دے دو۔ اور دوسرا لفظ ہے مزدر، مزدر کے معنی مانگتا تو نہیں ہے، لیکن ایسی حالت میں کسی کے سامنے جا کر کھڑا ہوا ہے، اس کو دور سے دکھائی دیتا ہے یہ کچھ مانگتا ہے، اس کو دور سے دکھائی دیتا ہے یہ کوئی سوالی ہے، یہ کوئی ضرورت مند ہے، اس کو کچھ چاہیے، مانگتا کچھ نہیں، زبان سے کچھ نہیں کہتا، اس کو کہتے ہیں مزدر۔ ایک تو ہے سائل، دوسرا ہے مزدر۔ جب اللہ ہی ہم سے فرماتے ہیں کہ دے دو تم اس کو جو مانگتا ہے، زبان سے دے دو اس کو جو صرف حالت سے بتاتا ہے میری حاجت ہے، اب وہ خداوند تعالیٰ جو اس سے مانگے کہ اس کو کیا نہ دے گا۔ جب ہم سے کہہ رہے دے دو سائل کو،
بلکہ سائل کو جھٹکو بھی مت، محمد سائل فلاطن تو ہر روز پڑھتے ہیں. تو جب ہم سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سائل کو دے دو، تو جو اس کے سامنے جائے گا اس سے مانگے گا، اس کو کیا نہیں دے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا. ایسے ہم سے کہا تم سے کوئی نہ مانگے، لیکن تمہارے سامنے کوئی ایسی حالت سے آئے، ایسی حیثیت سے آئے کہ تم کو لگے یہ ضرورت ہے، فوراً اس کو دے دو، چاہے نہ. ایسے ہی جب ہم خدا کے سامنے زبان سے نہ کہیں لیکن حالت ایسی بنا کے خدا کے سامنے جائیں، خدا کو لگے یہ مضطر ہے، حاجت مند ہے، مانگتا تو نہیں ہے لیکن اس کو بھی دے گا. جو ہاتھ اٹھائے اس کو بھی دے گا. تو دل سے صرف حالت اپنی بنا دے کہ خدا کے سامنے اے اللہ میں محتاج، میں طلبگار، میں مانگنے والا، میں سائل، تیرا اعلان ہے دونوں کو دے دو، جو مانگتا اس کو بھی زبان سے، جو نہ مانگے اس سے بھی دے دو. میں آپ کے سامنے کبھی ہاتھ سے بھی مانگتا ہوں، ہاتھ اٹھا کر زبان سے بھی، اور کبھی صرف حالت سے، ہاتھ نہیں اٹھا رہا ہے، زبان سے کچھ نہیں کر رہا، اندر سے مضطر بنا خدا کے سامنے حاجت مند بنا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے. تو پیغمبروں کی دعا بہت قبول ہوتی ہے. کوئی آدمی کہہ سکتا کہ نوح علیہ السلام اگر خدا سے مانگے دعا، اگر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا تو اللہ ان کو ایمان دیتا، لیکن انہوں نے کبھی دعا نہیں مانگی ان کے لیے. کوئی کہہ سکے گا؟ کہہ سکے گا؟ نہیں کہہ سکتا ہے. جو سب کے لیے مانگتی کہ اپنی بیوی کے لیے خدا سے کبھی نہیں مانگا ہوگا. ارے ہم جیسے جو کچھ نہیں جانتے بیٹے کا کیا ہوگا، ہم کہیں اللہ ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، ہمیں سے کوئی کہتے اے اللہ میرے بیٹے کو نمازی بنا دے، میرے بیٹے کو قاری بنا دے، میرے بیٹے کو عالم بنا دے، میرے بیٹے کو مفتی بنا دے، قاضی بنا دے، خدمت گزار بنا دے، قوم کا خادم بنا دے، مسجد کا امام بنا دے. کوئی مانگے گا؟ پیغمبر علیہ السلام نے کیا خدا سے نہیں مانگا ہوگا؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ مانگا، بہت مانگا ہوگا. ایسے ہی لوط علیہ السلام بھی بہت مانگا ہوگا، لیکن اللہ جل شانہ جس کو خود چاہتے ایمان دیتے. نوح علیہ السلام کے سمجھانے کے باوجود ان کی بیوی کو ایمان نہیں ملا، بیٹے کو ایمان نہیں ملا. لوط علیہ السلام کی بیوی کو ایمان نہیں ملا، ان کے دعا مانگنے کے باوجود، سمجھانے کے باوجود. یہ تو پیغمبر ہیں، پیغمبر کے سردار ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے چاچا جان کو کتنا سمجھایا؟ آپ سے بڑھ کر کوئی سمجھا سکتا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی سمجھا سکتا ہے؟ ابو جہل نے کیا سمجھا؟ ابو طالب چاچا جان وہ خدا ہے. کتنے شفیق تھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو طالب رات کو دشمن کا خطرہ محسوس کر کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر اپنے بیٹے علی کرم اللہ تعالیٰ کو سلا رہے ہیں، اور ان کے بستر پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلا رہے ہیں. دشمن آ کر اگر رات کو کوئی نقصان پہنچائے تو میرے بیٹے علی رضی اللہ تعالیٰ کو نقصان پہنچے، میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچے. اتنے شفیق کو اللہ کو منظور نہیں تھا، ایمان نہیں ملا. اب نظر کیجیے. اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا مانگی بھی ہے. ان کے لیے دعا ایک کے لیے مانگی دعا. ان کے لیے خصوصاً ابو جہل کے لیے، ابو لہب کے لیے، ابو طالب، ان کے لیے خاص وقت لگا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اللہ جل شانہ جس کو چاہتے ہیں اس کو ایمان دے دیتے ہیں، جس کو خود نہیں چاہے کہیں سے ایمان ملنے والی چیز ہے نہیں. ہو گئی یہ بات. دوسری بات، جس کو اللہ دینا چاہتے ایمان، کوئی رکاوٹ نہیں کر سکتا، کوئی رکاوٹ بھی نہیں کر سکتا. ایک زمانے میں فرعون تھا سب سے بڑا رکاوٹ. فرعون ایمان کے لیے رکاوٹ وہی بنا تھا، اور اس کا نشہ بھی تھا، طاقت بہت، فوج بہت، سب کچھ اس کے پاس تھا جو دنیائی اعتبار سے کسی بادشاہ کے پاس ہوتا ہے. بہت بڑا بادشاہ. رکاوٹ یہی تھا. پیغمبر نے جب دعوت دے دی تو رکاوٹ یہی بنا. دوسروں کو روکنے والے اپنے بیوی کو روک نہیں سکے. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. اس کے بعد ہے پھر فرعون کی باری ہے کہ فرعون ان کی بیوی کو اللہ تعالیٰ نے ایمان دے دیا. ایسا ایمان
اتنا یقین تھا اپنے ایمان کی بدولت، اس نے کہا رب ابن لی بیتن عندک، اے اللہ مجھے اپنے پاس گھر بنا دیے، جنت میں تو لے جائیں گے، جنت میں آپ تو مجھے لے جائیں گے، لیکن میرا گھر اپنے پاس میں رکھ لیجیے۔ تو دنیا کے لیے رکاوٹ بننے والا اپنی بیوی کے لیے رکاوٹ نہیں بن سکا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سب جنتی ہیں، سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کا نام دے کر بتا دیا، اور پھر ان میں سے طبقات کو الگ کر کے بتا دیا، یہ ان سے بڑے، یہ ان سے بڑے، ان سے بڑے، پھر آخر میں بتا دیا 4 سب سے بڑے، پھر 4 میں بتا دیا پہلا نمبر ابوبکر صدیق کا ہے، یہ سب سے بڑے ہیں۔ وہ تفصیل ہے، آپ کو یاد ہے ماشاءاللہ، سب مسلمان گھروں میں رہنے والے، اور خاص کر اس علاقے میں جہاں مدرسوں کے سب سے پہلے یہاں اس علاقے میں بنیاد رکھی گئی مدرسوں کی، اس طرح سے بہت زمانے کے بعد بیچ میں وقفہ ہوا، ورنہ کشمیر میں بڑے مدارس تھے۔ تو بہرحال تو پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کے گھر میں داخل کرتے ہیں۔ ادھر سے محمد مصطفیٰ سب کے بڑوں میں سے دوسرا بڑا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب کفار مکہ عاجز آگے کسی طرح سے مقابلہ نہ کر سکے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا مشن کو روکنے میں کامیاب جب نہ ہو گئے، تو انہوں نے ایک مشورہ کیا کہ اب آخری کام کر دیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے الزام، اپنے گمان کے اعتبار سے انہوں نے کہا اب ان کو ختم کر دیں گے تو بس ٹھیک ہوگا۔ کافر